میری جب جواد نقوی صاحب سے فون پہ بات ہوئی کل، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو بقیہ کی ویڈیو بھی بھیجتا ہوں، وہ انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ اٹیچ کر دیں گے۔ جہلمی دجال دجال دجال، اس لیے ہم نہیں اسے کہتے، یہ حقیقت میں دجال ہے۔ کہہ رہا ہے کہ جناب علی میری جواد نقوی صاحب سے بات ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ اس نے توہین مذہب کی ہے، صحابہ کی بے ادبی کی ہے، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنگ احد میں موجود تھے اور لوگ بھاگ گئے، اور ایران میں دیکھیں رہبر شہید بھی ہو گیا اور لوگ جناب میدان میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو علماء نے کہا کہ اس طرح کی مثال دینا کہ ایران والے کھڑے ہوئے ہیں اور صحابہ بھاگ گئے، یہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ کہتے نہیں نہیں جناب علی، گستاخی نہیں ہے، یعنی جہلمی دجال ہر گستاخ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اور کہا کہ جواد نقوی صاحب نے ویڈیو مجھے سینڈ کی ہے اور میں اس میں اٹیچ کر دوں گا۔ پوری ویڈیو میں نے اس کی دیکھی، وہ ویڈیو اس نے اٹیچ نہیں کی۔ جھوٹ کیا بولا؟ انشاءاللہ ہم اٹیچ کر دیں گے۔ خدا پر جھوٹ، اس سے بڑا کوئی دجال ہوگا؟ وہ ویڈیو دیکھیں جواد نقوی کی۔ کی جنگ ہے اور اس جنگ میں ہر چند رہبر و پیشوا شہید ہو گئے۔ جنگ احد میں پیشوا کی شہادت کی خبر فقط اڑی تھی اور لوگوں نے میدان چھوڑ دیا۔ یہاں تو رہبر کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور امت میدان سے بھاگی نہیں ہے، میدان میں ڈٹی ہوئی، میدان میں ڈٹی ہوئی ہے۔ وہاں احد میں پیشوا کی خبر اڑی تھی، صرف لوگوں نے میدان چھوڑ دیا تھا، بھاگ گئے تھے، اور یہاں میدان میں لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، پوری امت ڈٹی ہوئی ہے۔ وہاں لوگ تھے اور یہ امت ہے۔ یہ وہ بیان تھا جواد نقوی کا جس پر علماء نے تنقید کی، اور مرزا سامنے آیا، پوری ویڈیو بنا دی جناب علی۔ کوئی توہین مذہب نہیں ہے۔ جہلمی دجال اسی بارے میں جو گفتگو کر رہا ہے، یہ ذرا دیکھ لیں آپ۔ کہ نبی اسلام کی جب شہادت کی افواہ پھیل گئی تھی تو کئی صحابہ کرام جو ہے وہ میدان احد چھوڑ کے چلے گئے۔ ظاہر ہے وہ ایک بھگدڑ بچی ہوئی تھی، اسی پہ اللہ تعالیٰ نے گرفت بھی کی اور معاف بھی کر دیا، وہ سورہ آل عمران میں آیا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ خامنائی صاحب کی افواہ نہیں پھیلی تھی، ان کی شہادت کی خبر کنفرم ہو گئی، اس کے باوجود ایران والوں نے اپنے جذبہ ایمانی کا اظہار سڑکوں پر آ کر کیا، وہ میدان جنگ کو چھوڑ کر نہیں بھاگے۔ اب یہ جو انہوں نے کمپیریزن کروایا نا، اس میں رنگ بھرے ہیں پھر علماء پہ رنگ بھرا ہے علماء نے، یعنی جو بھی آئے گستاخی کر کے جائے، مرزا اس کی سپورٹ کرتا ہے۔ علماء بولیں گے جناب نہیں، علماء نہیں بولیں۔ مطلب یہ ملک جو ہے وہ گستاخوں کا بنانے والا ہے، ہر آئے دن جو بھی گستاخ ہے اس کی سپورٹ کرتا ہے۔ پچھلے دن جناب عزیزی کی سپورٹ کی، اور اس میں ایسی باتیں کی، وہ اگلی میں ویڈیو آپ کو بتاؤں گا، کہ ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا اس نے کہا جناب علی احمد رضا خان نے گستاخی کی ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے کہ کفار نے مکر کیا اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی۔ کہ دیکھیں جناب، یہ خدا کو بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارے الفاظ کو چلاؤ ٹھیک نہیں ہے، اور تدبیر جو ہے یہ قرآن کا لفظ ہے، تو اللہ نے تو یہ نہیں فرمایا خفیہ تدبیر، اللہ نے فرمایا کہ واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین مکر کرنے والا ہے۔ تنقید کی، اور ایک ہفتے کے بعد اس کی ویڈیو آئی جس میں 3 مرتبہ اس نے کہا واللہ خیر الماکرین، اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی۔ کمینے آدمی، اپنی جو بات ہے کم سے کم ایک ہفتہ تو اس پر رکو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جہلمی دجال ہے۔ تو اب یہاں گستاخی کو ڈیفینڈ کر رہا ہے اور اس کا ساتھ دے رہا ہے، اور علماء نے کیا کہا ہے جناب؟ رنگ بھرا ہے۔ تو ایسے کمینے سے آپ نے بچنا ہے۔ اور کیا کہہ رہا ہے جناب علی؟ ہمارے بابے تو یہ کون ہے؟ ہمارے بابے ہیں امام بخاری، مسلم، یہ دیکھیں ہم نے ان کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، تم ہمارے بابوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم نے ان کو عزت دی ہوئی ہے، اگر وہ دنیا میں آ جائے دیکھیں پھر ہم انہیں کتنی رسپیکٹ دیں گے۔ اچھا، بابوں کو جو مرضی کہیں، آپ ہمارے بابوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے، کسی کی ضرورت ہے امام بخاری امام مسلم کو کچھ کہے؟ تو یہ دیکھ لیں، یہ وفادار بابے، ہم نے ان کی وفات کے بعد ان کی صلبی اولاد ہوتے ہوئے نہیں، روحانی اولاد ہوتے ہوئے آج ان کی کتابوں کو رسپیکٹ دی ہوئی ہے۔ اگر وہ خود دنیا میں آ جائیں تو ہم ان کو کیا رسپیکٹ دیں؟ دنیا میں آ جائیں تو ہم انہیں کتنی رسپیکٹ دیں گے۔ امام بخاری کی کتاب خلق و افعال عباد، اس میں امام بخاری لکھتے ہیں کہ روافظ کے پیچھے نماز پڑھنا ایسے جیسے یہود کے پیچھے نماز پڑھنا، یعنی میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ اور یہ خود کہتا ہے کہ فروری 2019 میں گیا اور میں نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی اور رافضیوں کے پیچھے نماز پڑھی۔ فروری 2019 میں جب میں عروۃ الوثقیٰ میں گیا تو وہاں میں نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی۔ جو کہتا ہے ہمارے بابے، ہم اپنے بابوں کے غدار نہیں ہیں، یہ کہہ رہا ہے جناب ہم نے اپنے بابوں کو عزت دی ہوئی ہے، ان کی کتابوں کی عزت دی ہوئی ہے۔ بھی ان کی کتاب ہے خلق و افعال عباد، اس میں واضح لکھتے ہیں کہ میں رافضیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ تو جہلمی دجال غدار ہوا کہ نہیں ہوا؟
کہتا میرا بابا ہے بخاری، تو بخاری کا یہ غدار ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور اس کے دجال چھوکرے کہتے ہیں جناب نہیں یہ بخاری مسلم کے بارے میں بات کر رہا ہے، اس کے علاوہ کتابوں کی بات نہیں کر رہا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہوتے تو ہم ان کی رسپیکٹ کرتے، تو ان کی کتاب ہے خلق و افعال بات، جو ان کی نظریات انہوں نے لکھا ہے اس میں، اور جہلمی دجال کے دوسرے بابے نے اس پر دلیل دی ہے، حافظ زبیر علی زئی نے، کہ ہاں بالکل ٹھیک کہا ہے ہمارے امام بخاری نے۔ تو جہلمی دجال جن کو بابا منتا ہے ان کی غداری کر رہا ہے ان کے ساتھ، تو یہ اپنے بابوں کا غدار ہے اور اسلام کا غدار ہے، جہلمی دجال ہے، ہر گستاخی سپورٹ کرتا ہے۔ ایسے گستاخوں اور دجالوں سے اپنے بچنا ہے، بس علماء کے خلاف۔ ابھی اسی میں وہ بتا رہا جناب علی مجھ پہ اٹیک ہوا، علماء نے اٹیک کر دیا۔ بھائی تیرا اور انڈیا کا حال ایک ہی ہے، کوئی بھی حملہ ہو جائے انڈیا پہ جناب علی پاکستان نے کیا ہے، اس پر کوئی گولی چلے کوئی جناب علماء نے کیا۔ بھائی تو خود دجال ہے، تیری زبان ایسی ہے۔ جس لڑکے نے کیا بلال نامی میاں ولی کا، اس نے تو اسکول میں، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، اسکول میں اپنے استاد کو مار دیا تھا کیونکہ وہ شیعہ تھا، اس کے نزدیک وہ گستاخ تھا۔ تو اس نے اس کی کوئی ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں اس نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی گستاخی کی، پھر صحابہ کی گستاخی کی، نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ دجال کہہ رہا ہے، اور اس کو جب کہا جا رہا ہے کہ تم چھوکرو کہہ رہا ہے جناب علی بازاری زبان ہے، اس نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی، نبی علیہ السلام کو کہا کہ چھوکرے ہیں، پھر نبی پیشاب نہیں روک سکتے۔ جب اس نے یہ ویڈیو دیکھی ہوں گی بغیر کسی کے کہنے کے، اس نے اسلحہ اٹھایا ہوگا۔ بھائی اپنی زبان کو سنبھالو، اپنا اخلاق بہتر کرو، بجائے کہ جناب علماء نے اس کو تکلیف یہ کہ علماء مجھے جواب کیوں دے رہے ہیں، مجھے ننگا کیوں کر رہے ہیں۔ بھائی ہم نے تمہیں ننگا کرنا ہے، یہ اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، تجھے نہیں چھوڑیں گے ایسے ہم، جتنے بہانے بنا لے۔ مجھ پر اس نے FIR کروائی، جناب علی اس نے فلاں بندے کو سپورٹ کیا اور مجھے مارنے کے لیے آیا ہے۔ کمینی آدمی، ہم اس کے قائل نہیں کہ کسی کو قتل کیا جائے، ہاں تمہیں جواب ضرور ملے گا اور ٹکا کے ملے گا۔